بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے سب کے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آئی اور خالد بلوچ کو پکڑ کر لے گئی۔ جاتے جاتے وہ زنیرہ پر چیخ رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری انا پر وار کیا ہے، مجھے غصہ دلایا ہے، اب تم دیکھو میں خالد بلوچ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کہیں کا نہیں چھوڑے گا، پہلے تو صرف تم لوگ کچھ لوگوں میں ذلیل ہوئی تھی، اب تو میں بھرے زمانے میں رسوا کر کے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا اور التمش کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے پولیس اہلکاروں نے جکڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی التمش نے جا کے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ آج کے بعد اپنی گندی زبان سے میری ماں کا نام بھی لینے کی کوشش کی تو دھرتی کے جس کونے میں بھی ہوا تجھے وہاں گھس کے ماروں گا۔ ارے تم کیا مجھے مارو گے؟ موت تو تم لوگوں کے سر پر منڈلا رہی ہے، جسے تم لوگوں نے آس پاس رکھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے میری پہچان کہاں تک ہے، میری پہنچ کہاں تک ہے، لیکن مجھے اپنی پہنچ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس حویلی کے اندر ہی تمہارے اتنے دشمن موجود ہیں کہ تمہیں کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم لوگوں کی سانسیں وجود سے جدا ہو جائیں گی۔ وہ میں نے خز انداز میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا اسے التمش خوب سمجھ رہا تھا۔ یہاں کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا، سب لوگ دشمن تھے اور انہوں نے دشمنوں کے بیچ آ کر رہنے کا خطرہ اٹھا رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر زنیرہ کے پاؤں کی پٹی کر دی تھی اور اب وہ آرام کر رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ماں؟ وہ اس کے قریب بیڈ پر اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں یہاں آپ کے دشمن ہیں، پھر بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ساری میری غلطی ہے۔ وہ خود کو ہی ملامت کر رہا تھا۔ التمش تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن خیر ہوگی۔ عین وقت پر وہاں آ کر احمد نے مجھے بچا لیا، کوئی اور وقت ہوتا تو احمد کو اس بات کا کریڈٹ کبھی نہیں دیتی، لیکن اس بار اس نے زنیرہ کی عزت کو بچایا تھا اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو خالد بلوچ کی باتوں پر برسوں پہلے خادم بلوچ کی طرح یقین کر سکتا تھا، لیکن اس نے خالد بلوچ کی باتوں کے بجائے زنیرہ کا یقین کیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ نہ چاہ کر بھی زنیرہ کا دل کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں، اگر احمد نہ ہوتا تو یہ درندہ آپ کے ساتھ کیا کرتا؟ جب میں یہ سوچ رہا ہوں میرے دماغ میں آگ لگ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دل چاہتا ہے اس انسان کی بوٹی بوٹی نوش کھاؤں۔ تم میری فکر مت کرو التمش، خالد بلوچ کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور ہاں اسے جیل سے چھڑوانے کا بھی انتظام کر دو۔ تمہیں کس نے کہا تھا تم اسے جیل پہنچاؤ؟ زنیرہ نے سرد آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں؟ اس نے آپ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے اور میں اسے جیل بھی نہ پہنچاؤں؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے تو تم نے اسے جیل کیوں پہنچا دیا؟ اسے یہاں لے آؤ۔ اس نے آج صرف کوشش کی ہے، برسوں پہلے وہ یہ کام سر انجام دے چکا ہے، تب مجھے انصاف نہیں ملا اور اب مجھے قانون سے انصاف چاہیے بھی نہیں۔ میں اپنا انصاف خود کروں گی۔ اسے اس انسان کے گناہوں کی سزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گی، تو مجھے وہ جیل میں نہیں چاہیے، مجھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آج جو سرد پن اور نفرت دیکھی وہ کچھ دیر کے لیے گنگ رہ گیا۔ کیا اس کی ماں کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتی ہے؟ بالکل۔ خالد بلوچ نفرت کیے جانے کے قابل تھا، اور کوئی بھی نرم دل انسان اس کے لیے نفرت کے جذبات پالے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے ماں، میں اسے جیل سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں اپنی کمپلین واپس لے لوں گا تو وہ واپس حویلی لوٹ آئے گا، لیکن آپ کچھ بھی مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گی، اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ کو اب دوبارہ کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم فکر نہیں کرو، اب تمہاری ماں اتنی مضبوط ضرور ہو گئی ہے کہ ان جیسے 2 کے لوگوں سے نہیں ڈرے گی۔ میں بھی آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کی دلیری دیکھ کر پہلی بار پرسکون ہوا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا تو ساوری یکدم کھڑی ہو گئی۔ التمش کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے آنے پر شروعات میں اداس ہو جاتی تھی، لیکن آج جو اسے خوف آ رہا تھا وہ کبھی نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی کرتوت دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چلکتے خوف کو دیکھتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ آنکھوں میں آج کوئی نرمی نہیں بلکہ ایک سرد پن آنکھوں اور پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساوری کے ساتھ سختی نہ برتے، لیکن وہ کیا کرتا؟
اپنی ماں کی حالت کا سوچ سوچ کر اس کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ خوف کے مارے ہیئر برش ساوری کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور وہ تھراتے وجود کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ التمش، میری بات سنیں، میرا کوئی قصور؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، التمش نے اسے کمر سے پکڑ کر خود سے لگایا اور اس کے بالوں کو دبوچ کر چہرے کے اوپر کرتے ہی اس کے نازک تھرتھراتے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے کر بری طرح کاٹنے لگا۔ آج اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ پل بھر میں ہی وہ بے حال ہو گئی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر سکی کیونکہ جانتی تھی وہ اس قدر غصے میں ہے۔ اگر ساوری نے مزاحمت کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یقیناً آج اس کا ری ایکشن بہت برا ہوگا۔ اسی لیے وہ خاموش کھڑی سسکتی رہی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اتنی بری طرح چوس اور کاٹ رہا تھا کہ ساوری کا ہونٹ ایک کونے سے پھٹ گیا اور خون کا ذائقہ التمش کے منہ میں گھلنے لگا۔ کچھ دیر بعد نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آئی کہ اگلے ہی پل ساوری کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لاپٹ کھا وہ کرہا کر رہ گئی۔ التمش اسے سسکتا دیکھ کر اپنی شرٹ اور پینٹ اتارتا اس کے وجود پر اپنا وزن ڈال کر ساوری کو اپنے نیچے کر گیا۔ التمش، وہ سسکتی ہوئی دوبارہ بولی، مگر آج اس کی آنسو اور پکار التمش کے دل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کے چہرے کو اونچا کرتے ہی التمش نے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ وہ آج بالکل بھی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ پہلے ہی ساوری کے ہونٹوں کو زخمی کر چکا ہے۔ بس ایک جنون، ایک غصہ تھا جو وہ اس کے اندر انڈیل دینا چاہتا تھا۔ دوسرا ہاتھ ساوری کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی سارے بٹن کھل گئے اگلے ہی پل اس نے ساوری کی شرٹ کو اس کے وجود سے جدا کر کے اس کے سینے کو قید کیے بلیک برا کا ہک کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کے کھول دیا۔ بھرپور ابھار آزاد ہوتی چلک کر التمش کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے باروں پر رکھ کر مسلتے وہ ہونٹوں کو بخش کر گردن پر جھکایا اور وہاں تسلسل کے ساتھ لو بائٹ بنانے لگا۔ اپنے سینے اور گردن پر اس کی بڑھتی شدتیں ساوری کی برداشت آزمانے لگیں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ آہیں بھرتی وہ التمش کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر جو کہنا چاہتی تھی وہ چاہ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ آج جتنی زیادہ ہو سکے آہیں بھرو، سسکیاں لو، ہو سکتا ہے یہ آہیں تمہیں مجھ سے بچا لیں۔ اس کی سرگوشی پر ساوری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گردن سے ہوتا التمش کی شدتوں کا سوار اب اس کے بھاری ابھاروں پر آ رکا تھا۔ التمش، خدا کے لیے! اس کے ابھاروں کو اس نے اتنی بری طرح مسلا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ مگر وہ آج بے رحم بنا تھا۔ کبھی بری طرح مسل دیتا، کبھی اتنی بری طرح کاٹتا کہ وہ تڑپ اٹھتی۔ چند منٹوں میں ہی اس کی دھڑکنوں کے مقام بری طرح اکڑ کر سرخ ہو چکے تھے۔ التمش کا ایک ہاتھ جب ٹراؤزر سے ہوتا اس کی گہرائیوں میں رقص کرنے لگا تو ساوری کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ التمش پلیز! وہ روتے ہی بس اتنا ہی بول پائی، مگر بجائے اس کی التجا کو خاطر میں لائے وہ دھڑکنوں کا مقام چھوڑ کر سیدھا اس کے حساس حصوں کے سامنے آ بیٹھا۔ اگلے ہی پل اس کے نچلے حصے کو ٹراؤزر کی قید سے آزاد کر کے وہ پیٹ سے نیچے گہرائیوں میں دونوں ٹانگوں کو کھول کر وہاں آج جان لیوا کارروائی کرنے لگا۔ نہیں! وہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ التمش پلیز! وہ پیچھے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر التمش کی پکڑ اس کے تھائز پر اس قدر سخت تھی کہ وہ ایک انچ بھی نہیں سرک پائی۔ جیسے وہ ان نازک مقاموں کو نوچ رہا تھا، ساوری کو لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ بری طرح سسکتی وہ التمش کے سر کو پیچھے ہٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ التمش، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مگر خدا کے لیے! بیڈ شیٹ کی مٹھیوں میں دبائے وہ سسکنے لگی۔ خدا کے لیے بخش دیں! میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میرا قصور نہیں ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ التمش نے اپنا سر اٹھا کر اس کے نازک مقام کو دیکھا۔ خوبصورت گلابی گہرائیوں کی جگہ اب سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے سر پیچھے ہٹانے پر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ جیسے ہی اپنا سر تکیے پر رکھنے لگی ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ وہ اس کی گہرائیوں میں سما گیا۔ ساوری کی چیخ بلند ہوئی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا مانو جان نکل کر حلق میں آ گئی ہو۔ التمش نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسوؤں کے سمندر میں درد کا ایک جہاں رقص کر رہا تھا۔ التمش پلیز! وہ بمشکل بول پائی اور پھر اس کے دمدار دھکوں کے تاب نہ لاتے ہوئے دلدوز آہیں بھرنے لگی۔ بے چینی میں وہ اپنا سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی، کیونکہ آج
التمش اسے پرسکون کرنے کے بجائے صرف اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ باقی دنوں کے مقابلے آج اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ ہر دھکے پر اسے لگتا اب جان نکل جائے گی۔ وہ شاید آج اپنی پوری طاقت ساوری کے وجود پر آزما رہا تھا، اور وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا، مگر اندرونی جسم اس کی شدتوں پر جل رہا تھا۔ بے چین سسکیاں، مدہوش آہیں آج ماحول کو فسون خیز بنانے کے بجائے پرسوز بنا رہی تھی، کیونکہ نہاؤں اور سسکیوں کے درمیان آج ساوری کے آنسوں اور التجاؤں کی بھی آمیزش تھی۔ وہ تڑپتی رہی اور التمش اپنے وجود کی تپش قطرہ قطرہ اس کے وجود میں انڈیل کر پینٹ پہن کر صوفے پر جا بیٹھا۔ التمش، وہ وہیں چت لیٹی کتنی ہی دیر سسکتی رہی، ہونٹوں پہ بس التمش کے نام کی پکار اور آنکھوں میں درد کے آنسو۔ وہ صوفے پر سر جھکائے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر بیٹھا رہا۔ دل چاہ رہا تھا جائے اور جا کر ساوری کے سینے سے لگا لے، مگر دماغ کہہ رہا تھا وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ نے برسوں پہلے بھی اس کی ماں کی عزت کو تار تار کیا تھا، اور آج بھی یہی کوشش کی۔ التمش، میرے قریب آ کر مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ روتے روتے اس نے کروٹ التمش کی جانب موڑی، مگر وہ ہنوز سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل کی حالت، لیکن میں اگر ان کی بیٹی ہوں تو آپ کی بیوی بھی ہوں۔ خدا کے لیے کچھ تو رحم دلی دکھائیں۔ میں ہر تکلیف برداشت کر لوں گی اگر آپ کی آغوش میسر ہو۔ التمش کی طرف بڑے ہاتھ بے جان ہو کر بیڈ پر گر گئے، اور وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سسکتی رہی۔ التمش کے دل و دماغ میں اس وقت ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چل رہی تھی۔ التمش، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے آپ کی آغوش چاہیے۔ ساوری کے لفظوں پر اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ یکدم ہی جیسے دل و دماغ کی جنگ ختم ہو گئی، اور وہ اٹھ کر ساوری کی طرف بڑھا، اس کے نازک سے وجود کو اپنے مضبوط پاؤں میں اٹھا کر واش روم میں لے آیا، کچھ وقت اسے شاور دلوایا اور واپس بات گاؤن میں لپیٹ کر بیڈ پر لا کر نرمی سے بٹھا دیا۔ وہ حیرت زدہ سی اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اس کی جان لینے کی در پر تھا، اور اب اس طرح کا پرواہ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ الماری میں کچھ ڈھونڈتا رہا، اور پھر ایک بام لے کر اس کی طرف بڑھا۔ اپنی ٹانگیں کھولو، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ساوری، میں کہہ رہا ہوں اپنی ٹانگیں کھولو۔ اس کے کہنے پر ساوری نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ بڑھایا، تو التمش نے جہاں اسے زخم دیے تھے وہاں بام لگا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور 1 منٹ کے اندر اندر واپس اس کے پاس آ گیا۔ کچھ دیر ساوری کے سامنے بیٹھ کر اس کے دھلے دھلے نقوش کو دیکھنے لگا، جو رونے کے باعث سوج چکے تھے۔ وہ بھی نم آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر اب سختی کی بجائے نرمی اور در آئی تھی، اور آنکھوں میں وحشت کے بجائے نرم گرم جذبات رقصاں تھے۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے نرمی دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پائی، اور اگلے ہی پل اس کے چوڑے سینے میں آ سمائی۔ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کیجیے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، تو التمش نے اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا اس کے نازک وجود کے گرد حائل کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے سالم پاپ کا غصہ تم پر نکالا، مگر بات میری ماں کی تھی، اس نے برسوں پہلے بھی غلط کیا اور آج بھی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں چاہ کر بھی تمہارے باپ جیسا نہیں بن سکتا۔ آج تمہارے ساتھ اتنی سختی سے پیش آیا، اس کے لیے میں ساری زندگی شرمندہ رہوں گا۔ میں نے تم پر بلا وجہ غصہ نکالا۔ اس کے لہجے میں نمی محسوس کر ساوری کا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں جانتی ہوں ماں باپ بہت انمول ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، نہ ماں اور باپ ہو کر بھی نہیں ہے۔ مانا آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ کا رویہ میرے جسم کو نہیں، روح کو گھائل کرتا ہے۔ اس نے حیرت سے اس کے سر کو دیکھا، جو اس کے سینے پر آنسو بہا رہی تھی۔ لب بھینچ کر اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ یہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کی روح کو اپنا بنا رہی تھی۔ کتنا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، پھر بھی چند دن کی توجہ اور نرمی پر وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسے دل کو اگر وہ مزید تکلیف سے دوچار کرے گا تو یقیناً اسے ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اسے اپنی آغوش میں لے کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا، اور ساوری کے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں پر چننے لگا۔ شش، بالکل خاموش۔ کیا تم نے میرا سوری ایکسیپٹ نہیں کیا؟ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے لبوں پر چن رہا تھا۔ نہیں کر لیا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ گلابی ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، رونے کے باعث ہچکی بن چکی تھی۔ چپ کر جاؤ ساوری،
التمش نے اس کے ہونٹوں کو بغور دیکھا جس کے ایک کونے پر زخم بن چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ انہی ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر دوبارہ اس نے ساوری کی آنکھوں میں جھانکا۔ معاف کر چکی ہوں، وہ بنا نظر اٹھائے گویا ہوئی۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، مگر التمش کی بات پر اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ ایک بار پھر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اس کا مطلب ناراض ہو۔ ساوری کا ہاتھ اٹھا کر التمش نے اپنے سینے پر رکھا، جو کافی دیر تک ساکت پڑا رہا۔ میرے سینے پر اپنا نام نہیں لکھو گی؟ اب بھی ساوری نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں اور آج تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن تم چاہو تو تمہاری محبت مجھے اچھا بنا سکتی ہے۔ وہ اس کے کانوں میں دھیمی دھیمی سرگوشی کرنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے میرے دل پر اپنا نام لکھ کر مجھے اپنا بنا لو ساوری، میں تمہارا بن جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے ہوئے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ آپ میرے بن جائیں گے؟ ساوری نے آنکھیں اٹھا کر پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں تمہارا بن جانا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ پھر میرے بن جائیں۔ ساوری کی انگلیاں حرکت میں آئیں اور التمش کے سینے پر اپنے نام کا حرف لکھ گئیں۔ وہ سرشار سا ہو کر دوبارہ اس کے چہرے پہ جھکا۔ ساوری ابھی تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ کرو۔ اس کی فرمائش پر ساوری نے آنکھیں موند لیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں التمش۔ وہ گہرا سانس بھر کے اقرار کر گئی اور وہ اس کی گردن میں منہ چھپا کر اس کے وجود کی سوندھی سوندھی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ نرم و ملائم وجود کی نرمائی کو محسوس کرتی ہوئی دوبارہ اس کے بات کا ان کی ڈوریاں کھول کر اس کے وجود کو خود برآں کرتا ہوا اپنے لبوں سے اس کے وجود کو کندن کرنے لگا۔ جہاں جہاں اس نے تکلیف دی تھی وہاں اب نرمی سے چوم کر اس کے وجود کو پرسکون کرنے لگا، اور ساوری اس کی محبت کی ٹھنڈی فوار اپنے وجود پر برستی محسوس کر کے آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون سا اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ وہ انسان اگر زخم دیتا تھا تو اس کی مرہم بھی کرتا تھا۔ گہرائیوں میں بھی جو اس نے زخم دیے تھے وہ اپنے لبوں سے ان پر محبت کے پھول برساتا دھیرے دھیرے آہستگی سے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ اس بار ساوری کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ دھیان رکھ رہا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے انداز میں اس قدر نرمی تھی کہ ساوری نے دونوں بازو پھیلا کر التمش کو اپنی طرف بلایا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھک کر سرگوشی کر گیا۔ اگر تمہیں تکلیف ہو تو مجھے بتانا، میں پہلے ہی تمہیں بہت تکلیف دے چکا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کر کے تکیے کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھک آیا اور ساوری نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آپ اگر قربت میں نرمی کا مظاہرہ کریں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میں آپ کی یہ قربت ساری زندگی برداشت کر سکتی ہوں۔ بس آپ میرے وجود کو کسی بدلے یا انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کریں گے تو بدلے میں آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ ایک بار پھر ساوری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جنہیں نیچے گرنے سے پہلے ہی التمش اپنے لبوں پر چن چکا تھا۔ تمہارا وجود میرے لیے باعث سکون ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ آج جو غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کا ازالہ ساری زندگی تمہارے وجود پر اپنی محبت برسا کر کیا کروں گا۔ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لیتا نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے کے برخلاف اب کمرے میں التمش کے معنی خیز جملے اور سرگوشیاں ساوری کی دبی دبی ہنسی کمرے میں رقص کر کے چاروں طرف محبت کی جگنو چمکا گئی۔ اپنے لفظوں اور محبت سے اسے دیے گئے زخموں پر مرہم رکھتا وہ ساوری کے سکون کا باعث بن گیا۔ کیسی ہو؟ وہ آنکھیں موند کر لیٹی تھی جب احمد شاہ اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ آپ یہاں؟ میرے کمرے میں۔ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ نظر جھکا گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے بلا جھجک زنیرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، زنیرہ نے نکاح سے کہہ کر اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا۔ آپ جب جب مجھے یہ کہیں گی میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں تب تب کہوں گا کہ میرا ہاتھ تھام لیں۔ آخر کب تک ایسے درندوں کی زد میں اپنی زندگی اور عزت کے خوف کے ساتھ جیتی رہیں گی؟ آپ نہیں چاہتی کہ کوئی مضبوط سہارا آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ زنیرہ نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے سال گزر گئے لیکن آپ کو اب تک میرے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی؟ میری زندگی کا مقصد شادی کرنا نہیں ہے، مجھے آج تک انصاف نہیں ملا اور میں بس وہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لیے انصاف اور اپنے بیٹے کو اس کا حق دلوا دوں۔ ہم دونوں اپنا انصاف اور حق لے کر اس بلوچ خاندان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا چاہتے ہیں، اور میرے اس مقصد کے درمیان شادی کہیں بھی نہیں آتی۔ سخت لہجے میں کہہ کر اس نے احمد شاہ سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن وہ تو ہمیشہ کی طرح ہی ڈھیٹ بنا زنیرہ کے ہاتھ کو سختی سے تھام کر بیٹھا رہا۔ اچھا، تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟
اور اگر آپ کی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کروں تو کیا آپ میرے بن جائیں گی؟ اگر میں آپ کا بدلہ لینے میں مدد کروں، اگر التمش کو اس کا حق دلوانے میں پیش رہوں تو کیا آپ میری بن جائیں گی؟ کیا آپ میرا ہاتھ تھام لیں گی؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر واقعی آپ کو شادی کرنی ہے تو جائیں کسی سے بھی شادی کر لیں۔ آپ واقعی جوان نظر آتے ہیں، آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن میں نہیں۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ تنگ آ گئی۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ مجھے آپ سے محبت ہے تو میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے ایک کو پسند کرے، پھر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر آ جائے تو اس کے پیچھے چلا جائے۔ مجھے کوئی دل پھینک عاشق مت سمجھیے گا۔ میں اپنی بیوی جانے کے بعد میں بہت وقت تک ڈپریشن میں رہا، لیکن اس کے بعد اگر کسی وجود نے مجھے اپنی طرف مائل کیا تو وہ آپ ہیں۔ میں اپنی زندگی میں موو آن آپ کی وجہ سے کر پایا ہوں اور اب میں آپ کا ہی ہاتھ چاہتا ہوں۔ تو بتائیں، اگر خالد بلوچ سے بدلہ لینے میں آپ کی مدد کروں تو کیا آپ مجھے اپنے وجود پر حق دیں گی؟ آپ نہیں جانتی، آپ سے محبت کرنے کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا۔ میرے وجود میں جذبات کی آگ دہک رہی ہے جو میں آپ میں انڈیل دینا چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ غلط بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نکاح کریں گے اور ایک بھرپور ازدواجی زندگی جئیں گے، وہ ازدواجی زندگی جو آپ کو میسر نہیں رہی۔ اور میں اپنی بات پھر کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میں آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جینا چاہتا ہوں، اور بچے بھی۔ آخری بات اس نے دھیرے سے کہی، مگر زنیرہ کی آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کیا بول رہا تھا؟ شاید نشہ کر کے آیا تھا۔